آپ نے نا دو کام کبھی نہیں کرنے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ شاید کسی طور کسی طرح اگر آپ کے میسج کو یا آپ کے عشق کو کوئی مس انٹرپریٹ کر گیا ہے، سمجھ گیا ہے، تو یہ بڑی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ اگلا تو شاید اس کو صحیح سمجھ کے، محبت سمجھ کے، عشق سمجھ کے کرے گا اور ریفرنس اس کے ذہن میں آپ کا ہوگا. لیکن اگر کہیں پر آپ کو کسی جگہ پر محسوس ہو کہ یار کہیں پر کوئی شخص غلط انٹرپریٹیشن لے رہا ہے آپ کے عشق کی، آپ کے محبت کی، آپ کے جذبات کی، تو آپ کو صحیح کرنا اس کو بڑا ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے اب جو بھی اگلے 15 سے 20 منٹ میں آپ سے باتیں کروں گا آپ نے بڑے غور سے سننی ہے وہ. اچھا، دو کام آپ نے نا زندگی میں کوشش کیجیے گا کہ کبھی نہ کیجیے گا. ایک، آپ نے شرک کبھی نہیں کرنا. ایک، آپ نے عاجزی کا غرور کبھی نہیں رکھنا. عاجزی کا غرور یا عبادت کا غرور. اچھا، یہ دونوں چیزیں نا بہت ایکسٹریم لیول پہ کھڑی ہیں. شرک بھی آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں. آپ خدا کی موجودگی سے انکاری ہو جائیں یا کسی اور کو معبود بنا لیں تو وہ شرک میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اور یہ بھی آپ کو ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا. آپ کی زندگی ختم ہے، زندگی بھی اور آخرت دونوں ختم ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے نا. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کو اس حد تک مقبول اور منظور سمجھتے ہوں کہ آپ کو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہی شرک پر مبنی لگے. آپ کو لگے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ عین اسلام کے اوپر یا عین حق کے اوپر ہے، عین توحید کے اوپر ہے. جو شخص دوسری بات کرے یہ تو شاید مرتد ہے یا مشرک ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے. اب تھوڑا سا یہاں پر اس چیز کو ضرور سمجھیے گا کہ شرک ہے کیا. شرک کی صرف ایک ڈیفینیشن جو ہمیں خدا تعالیٰ نے یا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیفینیشنز آپ کو سننے کو ملتی ہیں وہ انسان کی خود ساختہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی پر مبنی ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق صحیح انداز میں انہوں نے بنائی ہوں گی، اس کی تفصیل بھی ہوگی، اس کے پیچھے لاجکس بھی ہوں گی، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہوگا، کسی کی تردید نہیں ہے. لیکن جو قرآن اور جو خدا کے رسول نے ہمیں بتایا کہ شرک کیا ہے، شرک کسی بھی اور شخص یا کسی ایسی ذات کے سامنے عبادت کی نیت سے جھک جانا، سجدہ کرنا شرک ہے. That's it. اس کے آگے اور پیچھے جتنی بھی سٹیٹمنٹس آپ کو ملیں گی شرک کی، وہ انسان کی خود ساختہ ہیں. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اب میں بات کرتا جاؤں گا، باتیں کھلتی جائیں گی، بنا کہے آپ کو سب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اینڈ پہ جا کے جب میں بات ڈسکلوز کروں گا آپ کے سامنے تو you will realize what I'm trying to say to you. سو یہاں تک ہم کلیئر ہیں کہ شرک صرف اور صرف تب ہے اگر آپ کسی بھی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں عبادت کی نیت سے، تو آپ شرک کر رہے ہیں. اس کے آگے اور پیچھے آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں، آپ کسی سے بلا کے عشق کے جذبات رکھتے ہیں، آپ کسی کے نام کے نعرے مارتے ہیں، آپ کسی کے نام پہ جھوم جاتے ہیں، آپ کسی کے نام پہ کھانے کھلا رہے ہیں، آپ کسی کے نام پہ پانی پلا رہے ہیں، آپ کسی کے نام کو سینے سے لگا رہے ہیں، آپ کسی کے نام کو گھر پہ لگا رہے ہیں، آپ کسی کے نام کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگا رہے ہیں. قطعاً شرک بھی نہیں ہے جب تک آپ اس شخص، اس ذات، اس نام کی عبادت کرنی نہ شروع کر دیں، تب تک یہ شرک نہیں ہوگا. آر وی کلیئر؟ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اب صرف ایک موٹی مثال دے کر آگے نکل جاؤں گا تاکہ بات بالکل سیگریگیٹ ہو کے واقع ہو جائے، واضح ہو جائے. اگر آپ کسی کے نام کو اتنا بابرکت سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا نام پکاریں گے تو اللہ آپ کی مدد بھیج دے گا، یا اللہ آپ کے اندر وہ موٹیویشن، وہ جذبہ، وہ انرجی پیدا کر دے گا کہ اس شخص کے نام کے اندر اتنی برکت ہے، تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے. آتش عشق میں راک ہو جائیں گی.
اگر آپ اپنے محبوب اپنے عشق کا نام لے کر پکارتے ہیں مدد، اور اگر آپ اس بات پر بالکل قائل ہیں کہ اس نام کے اندر اتنی فضیلت ہے، اتنی رحمت ہے، اللہ نے اتنی مودت اس نام کے اندر رکھی ہے کہ اس نام کی برکت اتنی ہے کہ آپ پکاریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ مدد آن پہنچی ہے، تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے. ہم یہاں تک کلیئر ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دل کی بے چینی کو تو چین سے بھر دے، من کے ساگر میں ابھی عکس تیرا دکھتا ہے. اگر کوئی یہ سوچ لے کہ خدا کو کوئی بائی پاس کر کے یا خدا کی مرضی کے بنا کوئی آپ کی مدد کو آن پہنچتا ہے تو بھی غلط ہے، شرک میں کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ آپ اس کا نام لے کر پکاریں تو مدد آن پہنچے گی، تو اس میں قطعاً کچھ نہیں ہے. باقی لوگ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جتنا میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق پڑھا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ بھی نام لے کر مدد پکارنے کے قائل ہیں، مانتے ہیں؟ میں نے کہا جناب مانتے ہیں، قائل ہے، اتنی لمبی بحث میں تو میں نہیں جاتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا نام اتنی برکت والا ہے کہ نام لے کر پکاریں تو مدد کیا، روشنی کیا، زندگی کی ہر وہ چیز جو انسان چاہتا ہے آن پہنچتی ہے. مجھے جواب دیا گیا کہ نہیں یہ غلط ہے، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے. میں نے کہا بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن میرا اب آپ سے ایک سوال ہے. اب صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ریت کے اندر ہی میرا، کیونکہ یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو مجھے میری محنت موصول ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اگر سمجھ میں نہ آیا تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں 3 گھنٹے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کر لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی تو ہوگا جو اس رات کے آخری پہر اس جملے کا مول ڈالے گا. مول داد کی صورت میں نہیں، دعا کی صورت میں. تو میں نے جواب دیا بے شک اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے میرے سے اتنے سوال کیے، میں نے جواب دیا میرا ایک سوال ہے. تم نے کہا جی کیجئے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ بارش کون برساتا ہے؟ سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی جلدی جواب آیا اللہ تعالیٰ. کیا جواب آیا؟ اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا پھر حضرت میکائیل کا کیا کام ہے؟ سلامت رہیں یار آپ، سلامت رہیں یار، سلامت رہیں آپ. خدا ان بلند ہاتھوں کو کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سوال بہت سمپل سا تھا، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر حضرت میکائیل کا کیا کام ہے؟ جی وہ بارش کے فرشتے ہیں. مطلب کیا کرتے ہیں؟ جی وہ بارش برساتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ برساتا ہے. نہیں، وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. اب یہاں پر صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. امرت کر دے مولا، کر دے مولا. آنکھیں بجھ جائیں گی خواب. سوال جی بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر حضرت میکائیل کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. یعنی کہ حضرت میکائیل کے پاس بحکم خدا یہ طاقت ہے کہ وہ بارش برسا سکے. بارش اگر عام الفاظ میں کہیں کہ مدد، اب جیسے آج کل اگر آپ بات کریں تو بارش برسنا ایک بہت بڑی مدد ہوگی نا، کیونکہ اللہ سے ہم کہیں گے اللہ بارش برسا دیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہم اللہ سے بہت بڑی مدد مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں ہیں، پھر اور بڑے معاملات ہیں. پوری سردیاں بارش کے بنا گزر گئیں. تو بس اگلا جملہ صرف جو میں نے رکھا وہ آپ کے سامنے رکھ کے آگے نکل جاؤں گا. کوئی جوہری ہوگا تو مول ڈال دے گا، اس کے بعد پھر دوسری بات کی جانب جائیں گے. بات اتنی سی ہے تیرے عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. سوال لے کے دل کو میرے
سوال تیری فکر سے نہیں تیرے شعور سے ہے. یہ دستک تیرے شعور کے دروازے پر ہے. آج سمجھ لینا, کل سمجھ لینا, 10 سال بعد سمجھ لینا. یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس باحکم خدا یہ طاقت ہے کہ وہ کل کائنات پر بارش برسا دیں. تو جو میکائیل کا استاد ہے اس کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ سلامت رہیں, تم لوگوں کے چہرے روشن رہیں.